بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السطر۔ اس بات پر تو تمام فقہا کا، علماء کا اتفاق ہے کہ جسم کی وہ جگہ جن کو شریعت نے چھپانا ضروری قرار دیا ہے، جو سطر کہلاتی ہیں، ان کو چھپانا نماز کے بغیر بھی ضروری ہے، فرض ہے، اور نماز کے اندر بھی ضروری ہے۔ سطر کو چھپانا نماز میں بھی ضروری ہے، نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ نماز میں سطر چھپانے کا جو شرعی حکم ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، بدایۃ المجتہد میں علامہ ابن رشد نے ان کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں سطر چھپانا سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کشف عورت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ جمہور کے نزدیک نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے، یعنی اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذا فات الشرط فات المشروط۔ اگر سطر کو نہیں چھپایا تو فات المشروط، نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا۔ تو سطر کے باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے نا، وہ مختلف کتابوں میں مختلف ملتا ہے۔ چنانچہ میں نے بدایۃ المجتہد کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ان کے نزدیک یہ کہ سنت ہے، انہوں نے یہ نقل کیا۔ اسی طرح سطر جسم کا کتنا حصہ ہے، اس میں بھی ان کے اقوال مختلف ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے جمہور کے ساتھ کہ ما بین السرۃ والرکبہ یہ سطر ہے۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ فخذ، ران، یہ سطر نہیں ہے۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ صرف حلقۃ الدبر اور قبل یہ سطر ہے، باقی الیتین بھی سطر نہیں ہے۔ یہ مختلف اقوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں پہ تو آپ کو ان کا مذہب کچھ ملے گا، کہیں کچھ ملے گا، کہیں کچھ ملے گا، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں اصل میں سطر کے درجات ہیں۔ امام مالک کے مذہب میں سطر کے کیا ہیں؟ درجات۔ نہ مطلقاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی امام مالک کے نزدیک سطر عورت شرط نہیں ہے، سنت ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک سطر عورت شرط ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس میں تفصیل ہے، درجات ہیں اس میں۔ وہ درجات کیا ہیں انشاءاللہ اس کی بحث آگے کریں گے۔ ابھی تو اتنا سمجھیں کہ امام مالک کے نزدیک سنت ہے سطر چھپانا، جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے جمہور کے نزدیک۔ پھر سطر کتنا حصہ ہے جسم کا؟ جسم کا کتنا حصہ سطر ہے؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک کا ایک قول اور امام احمد بن حنبل، وہ فرماتے ہیں کہ ما بین السرۃ والرکبہ سطر ہے، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان مرد کا جو جسم ہے یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ سطر ہے۔ اس کو چھپانا ضروری ہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ البتہ سرہ اور رکبہ داخل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سرہ خارج، رکبہ داخل، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا عکس، یعنی سرہ داخل، رکبہ خارج۔ اور یہیں پہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فخذ بھی داخل نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ فخذ داخل ہے، دوسرا قول یہ کہ فخذ داخل نہیں ہے، اور تیسرا قول یہ کہ الیتین بھی داخل نہیں ہے سطر کے اندر۔ صرف حلقۃ الدبر اور اور قبل، یہ دو جسم کے حصے جو ہیں ان کا چھپانا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اصل میں اس طرح ہے کہ انہوں نے سطر کے درجات رکھے ہیں۔
ایک سطر وہ ہے جو نماز کے لیے شرط ہے، ایک سطر وہ ہے جو نماز کے لیے شرط ہے، دوسرا سطر وہ ہے کہ جو نماز کے لیے واجب ہے اس کو چھپانا، اور تیسرا سطر وہ ہے کہ جس کو نماز کے لیے چھپانا سنت ہے، جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک حلقۃ الدبر یعنی عورت غلیظہ، یہ والا سطر جو ہے یہ نماز کے لیے چھپانا شرط ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور الیتین کو چھپانا واجب ہے، اور فخذ کو چھپانا سنت ہے۔ اگر فخذ نماز میں کھل جائے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا، الیتین کھل جائے تو نماز نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ رہے گی، اور اگر عورت غلیظہ کے کشف کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہو۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں تفصیل ہے۔ بعض ان کے ناقلین نے بعض قول کو نقل کیا، بعض نے ایک قول نقل کر دیا، بعض نے ایک قول کو نقل کر دیا، جس کی وجہ سے اختلاط اور انتشار اور ذہن کے اندر جو ہے وہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ امام مالک کا مذہب ہے کیا۔ یہ جو ہمارے مشائخ نے تفصیل کی ہے امام مالک کے مذہب کی، اس کے اوپر سارے اقوال منطبق ہو جاتے ہیں، سارے اقوال میں تطبیق ہو جاتی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے حوالے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں سمجھے؟ فخذ کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ فخذ یہ سطر میں داخل ہے یا نہیں، امام مالک کہتے ہیں داخل نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ داخل ہے، تو یہ اختلاف بھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا وہ درجات کے اعتبار سے۔ امام مالک فی الجملہ فخذ کو سطر مانتے ہیں لیکن اس درجے کا سطر نہیں مانتے جس درجے کا عورت غلیظہ سطر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فخذ کو سطر مانتے ہیں کہ یہ سطر ہے، چھپانا چاہیے، لیکن اس کی تاکید اتنی زیادہ چھپانے کی نہیں ہے جتنی تاکید عورت غلیظہ کے چھپانے کی ہے، یا جتنی تاکید الیتین کو چھپانے کی ہے، اتنی تاکید فخذ کو چھپانے کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دلائل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلائل۔ فخذ کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ کہیں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا، اور کہیں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخذ کھول دیا۔ تو ان دلائل کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی؟ نرمی اور سہولت پیدا ہو گئی، وہ شدت نہیں رہی۔ اگرچہ حضرات جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، جن روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فخذ کو کھولنے کا ذکر آیا ہے وہ روایات مؤول ہیں۔ دو قسم کی روایتیں حدیث میں ملتی ہیں فخذ کے بارے میں، ایک قولی حدیث ملتی ہیں، ستر فخذک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث جرحت کہلاتی ہے۔ یہ حدیث جرحت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر فخذت فإن الفخذ عورہ یا فإنها عورہ، کہ اپنے ران کو چھپاؤ اس لیے کہ یہ سطر ہے، عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اور دوسری روایت حضرت انس کی ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوہ خیبر میں تھا، تو آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہوتے ہوئے اپنا ازار مبارک ران پہ سے ہٹا دیا، حسر ازارہ عن فخذہ، آپ نے اپنا ازار مبارک اپنے ران پہ سے ہٹا دیا، اور فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کیا سفید رنگ ابھی تک میری نظروں میں۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے۔ روایتوں کے ان تعارض کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا کہ فخذ کی چھپانے کی تاکید اتنی نہیں ہے جتنی الیتین کی اور عورت غلیظہ کے چھپانے کی ہے، کیونکہ روایت میں اب کیا ہو گیا؟ دونوں صورتیں آ گئی، اس میں سہولت پیدا ہو گئی۔ لیکن حضرات جمہور اور احناف یہ فرماتے ہیں کہ جو قول اور فعل میں تعارض ہوا ہے نا، یہاں پر دو حدیثیں، ایک قولی ایک فعلی، تو جب اس قطع کا تعارض ہو تو قولی حدیث کو ترجیح ہوتی ہے فعلی حدیث کے اوپر، کیونکہ فعلی حدیث میں احتمالات ہوتے ہیں، احتمالات ہونے کی وجہ سے فعلی حدیث کو ہم کیا کرتے تھے؟ مرجوح، اور قول ہوتا ہے اس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران مبارک سے کپڑا ہٹایا، اس میں کتنے سارے احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ آپ نے ہٹایا نہ ہو، ہٹ گیا ہو، کیونکہ اونٹ پر سواری کرتے ہوئے، کسی جانور پر سواری کرتے ہوئے جب آدمی ازار پہن کے سوار ہو تو بسا اوقات غیر ارادی طور پر کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ ران پر سے ہٹ جاتا ہے، یہ احتمال موجود ہے نہیں۔ اور قرینہ اس کا یہ کہ حسرہ لغت کے اندر اس کو دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے،
لازم بھی متعدی اور لازم بھی اور متعدی بھی. اگر متعدی ہو تو اس کے معنی ہٹایا، اور لازم ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ ہٹ گیا. تو حسرہ بمعنی انحسرہ بھی آتا ہے لغت میں. یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حسرہ بمعنی انحسرہ یہ حضرت انس نے ہی کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہٹا نہیں تھا، انحسرہ وہ ہٹ گیا تھا. لیکن لغت میں چونکہ انحسرہ کے لیے بھی حسرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے حسرہ کا لفظ استعمال کر لیا. یہ سارے احتمالات ہیں. ان احتمالات کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم اس کو ترجیح دیں گے محتمل کو، اور جو محکم ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم محکم کو ترجیح دیں گے، قول کو ترجیح دیں گے، اور پھیلی روایات کو معول قرار دیں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ اختلاف ہوا سطر کے، مرد کے سطر کے بارے میں کہ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے. عورت کا وہ سطر جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے وہ اس کا پورا جسم ہے، سوائے اس کے چہرے، ہتھیلی اور قدم کے. دونوں قدم، دونوں ہتھیلی اور چہرہ صرف یہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے اور اس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا سطر کے بارے میں؟ یہ تو حرہ آزاد عورت کا سطر ہے، اور باندی کا سطر جو ہے وہ وہی ہے جو مرد کا سطر ہے. البتہ اس میں پیٹھ اور پیٹ، اس کی پیٹھ اور پشت اور پیٹ یہ دونوں بھی سطر میں داخل ہیں. سمجھ گئے؟ اب حدیث دیکھ لیجیے. حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے فی ثوب واحد، ایک ہی چادر تھی، مشتملاً بھی، اور وہ آپ نے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، فی بیت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ کے گھر میں، واضعاً طرفیہ علی عاتقیہ، اور اس کے دونوں کنارے آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالے تھے. جب ایک چادر ہو اور اس سے پورا جسم اور سطر چھپانا ہو اور چادر بڑی ہو، کشادہ ہو، تو اس کو باندھنے کا، جسم پہ لپیٹنے کا طریقہ اس کے اندر بتایا مشتملاً بھی، کہ آپ نے استعمال کیا بتا. اس کو التحاف بھی کہتے ہیں اور توشح بھی کہتے ہیں. کہیں پہ عربی میں اس کو، حدیثوں میں اس کو التحاف کہا گیا اور کہیں پہ اس کو توشح کہا گیا. یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بڑی چادر ہوتی ہے تو آدمی داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ ایک پلو ڈالتا ہے، اور بائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے دائیں کندھے پہ ایک پلو ڈالتا ہے، اور سینے پہ اس کی گٹھا لگا لیتا ہے تاکہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے وہ کھلے نہیں. اس کے اندر چونکہ تستر بھی زیادہ ہے اور رکوع سجود کے اندر کھلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ایک چادر ہونے کی صورت میں یہ پسندیدہ ہے کہ آدمی یا تو استعمال کرے، یا توشح کرے، یا التحاف کرے. تینوں نام اس کے ہیں کہ بائیں کندھے کے نیچے سے دائیں کندھے پر، اور بائیں بغل کے نیچے سے دائیں کندھے کے اوپر جو ہے وہ آدمی چادر ڈال دے. حضرت عمر ابن سلمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں. حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر حضرت سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا. تو حضرت سلمہ سے یہ بیٹے، حضرت سلمہ سے بیٹے تھے عمر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پلے اپنی ماں کے ساتھ، تو ربیب ہو گئے نہیں، لے پالک جس کو کہتے ہیں، گود میں پلنے والے. تو وہ یہ اس کے راویوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی اگر ایک چادر ہے اور آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع سجدہ بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے کندھے پر اس کے دونوں پلو نہیں ڈالے تو رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہو جائے گی؟ چادر کھل جائے گی اور کشف عورت ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے فرمایا ہرگز کوئی شخص ایسے نماز نہ پڑھے کہ رکوع سجدے میں جانے سے اس کا سطر کھلنے کا اندیشہ ہو، بلکہ کیا کرے؟ دونوں کندھوں پہ بھی اس کے پلو ڈالے، اس پہ گھرا بھی لگا. اس کا ایک نام تخالف بین الطرفین بھی ہے. توشح، استعمال، التحاف اور تخالف بین الطرفین، یعنی ایک طرف کی چادر دوسرے کندھے پر، دوسری طرف کی چادر پہلے کندھے پر ڈالنا، یہ استعمالی کی ایک صورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی جس کے اندر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. نماز میں نقش و نگار پر نظر پڑی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ چادر لے جاؤ ابو جہم کے پاس، اور ابو جہم کی انجبانیاں لے کر آ جاؤ، اس لیے کہ اس چادر نے مجھے نماز کے اندر میرے خیالات کو منتشر کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. یہ قصہ یہ تھا کہ ابو جہم صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی تھی ہدیے کے طور پر، جس کو خمیسہ کہتے ہیں. اس پہ نقش و نگار تھے. آپ نے وہ ہدیہ قبول کر کے نماز پڑھی اس میں. لیکن جب نقش و نگار پر نظر پڑی تو نماز کے اندر توجہ میں خلل پیدا ہوا.
تو آپ نے نماز کے بعد وہ چادر اتار کے دی کہ جاؤ یہ ابو جہم کو واپس کر دو، کیونکہ اس سے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے اندیشہ کیا تھا؟ ہدیہ واپس کرنے سے ابو جہم کو کیا ہو جاتا؟ پریشانی ہو جاتی کہ جی میرا ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو ان کی دلداری کی خاطر آپ نے ان سے کہہ دیا کہ چادر دے کے ان سے کہنا جو بغیر تمہارے پاس نقش و نگار کی چادر ہے نا وہ والی چادر دے دو مجھ کو، وہ لا کر لے کر آ جاؤ۔ تو یہ جو آپ نے دوسری چادر منگوائی یہ ان کی دلداری کی خاطر منگائی، کیونکہ ہدیہ واپس کر دینے سے دل شکنی کا اندیشہ تھا۔ یہاں پر یہ اصول بھی سمجھ لو کہ جب کوئی شخص ہدیہ دے تو ہدیہ لینے کے بھی اصول ہیں، ہدیہ واپس کرنے کے بھی اصول ہیں، ہدیہ مانگنے کے بھی اصول ہیں۔ تو اسی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اگر کوئی شخص ہدیہ دے اور وہ شخص ایسا ہے جو دنیاوی کسی غرض کے لیے ہدیہ نہیں دے رہا بلکہ اللہ کی محبت میں ہدیہ دے رہا ہے، تو ایسا ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دنیا کا کوئی کام نکالنے کے لیے ہدیہ دے رہا ہے تو وہ ہدیہ نہیں، وہ رشوت ہے، اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں بات؟ مثلا کوئی افسر ہے کسی دفتر کے اندر، یا کوئی وزیر ہے یا کوئی صاحب اقتدار ہے، اب ایک آدمی کا کچھ اس سے اپنا مسئلہ منظور کرانا ہے، کوئی درخواست منظور کرانی ہے، کوئی مالی مفاد حاصل کرنا ہے، اس سے پہلے وہ اس کو کیا پیش کر رہا ہے؟ ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں دے رہا ہے تو اپنا کام نکالنے کے لیے دے رہا ہے، تو اپنا کام نکالنے کے لیے جو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا معاوضہ نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں۔ تو رشوت ہے، اس کو واپس کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کی محبت کے لیے کسی نے ہدیہ دیا ہے اور وہ ہدیہ آپ کے کام کا نہیں ہے، ہدیہ میں ایسی چیز لیا ہے جو آپ کے کام کی نہیں ہے، تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کی اس سے بے تکلفی ہے یا نہیں ہے، دینے والے سے آپ کی بے تکلفی ہے یا بے تکلفی نہیں ہے۔ اگر بے تکلفی نہیں ہے تو رکھ لو، لے لو، اور کسی ایسے شخص کو دے دو جس کے کام آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی ایسے شخص کو دے دو جس کے کام آ جائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پیچھے پڑھ کر آئیں گے یا آگے پڑھیں گے عیدین کے اور جمعے کے نماز کے بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ریشمی کپڑے کا جوڑا دیا ہدیے میں، آپ نے لے لیا، لیکن ریشمی کپڑے کا جوڑا مردوں کے لیے تو حلال نہیں ہے نا، تو آپ نے وہ حضرت عمر کو بھیج دیا تاکہ حضرت عمر اپنے گھر کے خواتین کو دے دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہدیہ تو لے لیا لیکن خود استعمال نہیں کیا، کسی ایسے شخص کو دے دیا جس کے کام آ جائے۔ اور اگر بے تکلفی ہے، اس سے ایسی بے تکلفی ہے کہ اس سے آپ مانگ بھی سکتے ہیں، تو پھر اس سے کہیں کہ بھائی یہ واپس کر لو اور فلاں چیز مجھ کو ہدیے میں دے دو جو آپ کے کام کی ہو۔ لیکن بے تکلفی کا مطلب یہ ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ آپ کے اس طریقے سے مطالبہ کرنے سے اور تبادلہ کرنے سے اور دوسری چیز مانگنے سے اس کا دل تنگ ہونے کے بجائے اس کا دل خوش ہو، یہ والی بے تکلفی ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہم کے پاس ان کی نقش و نگار والی خمیصہ واپس کر کے انجبانیہ مانگی، کیونکہ ان سے ایسی بے تکلفی تھی، آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں اس کو ویسی واپس کر دوں گا تو دل شکنی ہوگی، لیکن دوسری چیز مانگوں گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو دل خوش کرنے کے لیے دوسری چیز مانگ لی۔ یہ اصول ہے سارے، اس حدیث سے نکلتے ہیں، آداب ہدیہ ہے سارے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک پردہ تھا جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کنارے کو چھپا رکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی اپنا یہ پردہ ہمارے سامنے سے ہٹا لو، اس لیے کہ اس میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ نماز میں خلل پیدا کرتی رہتی ہیں، یعنی کوئی نقش و نگار ہوں گے، کوئی تصویریں ہوں گی، تو آپ نے فرمایا یہ ہٹا لو ہمارے سامنے سے، ہم نے نماز پڑھ دی ہے اور نماز میں تصویروں سے خلل ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے میں پیش کیا گئی فروج و حریر، ریشمی شامی جبہ۔ فروج کہتے ہیں اس جبے کو جس کا چاک سامنے ہونے کے بجائے پشت پر ہو۔ ایک جبہ ہوتا ہے جو سامنے سے کھلا ہوا نہیں ہوتا، پیچھے سے کھلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ملک شام میں پہنا جاتا تھا۔ یہ فروج کہاں پہنا جاتا تھا؟ ملک شام میں۔ اس کے بٹن اور اس کے چاک جو تھا وہ پیچھے ہوتا تھا پشت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش کیا گیا، اور وہ کس کا بنا تھا؟ حریر، ریشم کا بنا ہوا تھا۔ اس وقت تک ریشم حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، پھر اس کو پہنا، پھر اس میں نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی سختی کے ساتھ جلدی سے اس جبے کو اتار دیا، گویا کہ آپ کو سخت ناپسند ہو، کلکارے ہی رہو، گویا کہ آپ نے اس کو سخت ناپسند کیا، اور پھر فرمایا لا ينبغي هذا للمتقین، یہ والا لباس ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے پہننا۔ اب تک یہ حرمت نہیں آئی تھی،
لیکن حرمت آنے والی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت میں، مزاج میں اس کی کراہت ودیت کر دی گئی تھی، ڈال دی گئی تھی، تو اس لیے آپ کو پسند نہیں آیا، آپ نے فوراً اتار دیا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک شکاری آدمی ہوں، یعنی میرا ذریعہ معاش شکار ہے۔ شکاری آدمی جو ہوتا ہے نا، تو وہ کپڑے زیادہ بھاری نہیں پہن سکتا، وہ اپنے آپ کو ہلکا رکھتا ہے تاکہ شکار کر کے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑے تو بھاگ کے پکڑ سکے۔ تو اسے فرمانا ہے کہ میں شکاری آدمی ہوں، تو کیا میں ایک قمیص کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بھاری کپڑے نہیں پہن سکتا، صرف ایک قمیص ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ قمیص وہ جو آج کل جس کو جبہ کہتے ہیں نا، وہ پوری ایک ہی قمیص ہوتی ہے سب نیچے تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھ سکتے ہو، لیکن وضرور ہو اس کے گریبان میں بٹن لگاؤ، قمیص کے گریبان میں کیا لگاؤ؟ بٹن لگاؤ۔ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ، اگر بٹن نہ ملے تو جنگل میں سے کانٹا ہی توڑ کے بٹن کی جگہ لگا لو، لیکن لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہیں لگاؤ گے اور سامنے گریبان کھلا ہوا ہے، جب تم رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے تو کشف عورت ہو جائے گا، تمہیں خود اپنا سطر نظر آئے گا، اور نماز میں کشف عورت مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بٹن لگا کے نماز پڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ مُسْبِلٌ ازارہ ہو، اور ان کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، ان کا ازار لنگی اور ٹخنوں سے نیچے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ وضو کرو۔ تو صاحب گئے اور وضو کیا، اور پھر ثم جاء فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک تیسرے آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ ما لک امرتہ ان یتوضا، آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا انہ کان صلی وهو مسبل ازارہ ہو، اس نے ٹخنوں سے نیچے اپنا ازار لٹکا کر نماز پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو۔ یہاں پر شراح نے سوال اٹھایا کہ اسبال ازار تو ناقض وضو نہیں ہے، نواقض وضو میں ہم نے تو اسبال ازار نہیں پڑھا، تو یہ آپ نے وضو کیوں کروایا؟ میں جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کروایا یہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو تنبیہ ہو اور اس بات کو ہلکا نہ لیں، اسبال ازار کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہلکا نہ لیں، اس کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے ان کو وضو کروایا۔ کسی بالغ لڑکی کی نماز دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ خمار اصل میں اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کے جسم کو چھپاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کی چادریں ہوتی ہیں خواتین کی، وہ کرتا بھی پہنا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے شلوار بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اوپر سے ایک چادر بھی لیتی ہیں، تو 3 کپڑوں سے وہ اپنا سطر چھپاتی ہیں۔ تو وہ تیسرا کپڑا جو چادر سر سے لے کر پاؤں تک ان کے جسم کو چھپاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خمار۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو عورت، جو بچی بالغ ہو گئی ہو، اب بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ سر سے پاؤں تک اس کو پورا جسم چھپانا پڑے گا نماز کے لیے، چہرے، ہتھیلی اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم چھپانا پڑے گا۔ اور وہ کس سے چھپتا ہے؟ وہ خمار سے چھپتا ہے، وہ چادر سے چھپتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی عورت کے پاس صرف جبہ ہو، درع کہتے ہیں جبے کو، جو سر سے، جو گلے سے لے کر پاؤں تک جو لمبا کرتا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں درع، ایک جبہ ہو، وہ اس میں اور دوپٹہ، بڑی چادر جس سے پورا جسم چھپا دیں، ان 2 کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس کے پاس شلوار نہیں ہے، یا ازار نہیں ہے، لنگی نہیں ہے، 2 ہی کپڑے ہیں، کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے کپڑوں نے اس کے پورے جسم کو چھپا رکھا ہو۔ اس کی درع جو ہے، اس کا جو جبہ ہے، اس نے اس کے قدمین کے تک دراز ہو، لمبا ہو، قدم تک چھپا رکھا ہو، تو پھر دوپٹہ لے کے اس کے اوپر نماز پڑھ سکتی ہے۔ نماز میں صدل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صدل کا مطلب کیا ہے؟ صدل کے 3 مطلب شراح نے بتایا۔ ایک مطلب یہ کہ کندھے پر رومال ڈالا اور اس کے دونوں کناروں کو باندھا نہیں، سینے کے اوپر لٹکا لیا، جب رکوع کرے گا تو یہ دونوں کندھے کیا ہوں، دونوں کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ لٹک جائیں گے، یہ مکروہ ہے، اس کو بھی صدل کہتے ہیں۔ اور صدل کی دوسری صورت یہ ہے، صدل اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں، کہ آدمی کرتا پہنے لیکن آستین میں ہاتھ نہ ڈالے، آدمی کرتا پہنے لیکن آستین میں ہاتھ نہ ڈالے، تو جب رکوع کرے گا تو دونوں اس کی آستینیں کیا ہوں گی؟ لٹکی ہوئی نظر آئیں گی، نہیں، اس کو بھی صدل کہتے ہیں۔ اور تیسرے معنی اس کے بیان کیا کہ ہر کپڑا پہننے کا وہ طریقہ جو غیر معروف ہو،
کپڑا پہننے کا ہر وہ طریقہ جو غیر معروف ہو وہ صدل کہلاتا ہے، اور نماز میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، اس لیے کہ یہ لوگ نعل میں بھی نماز نہیں پڑھتے اور چمڑے کے موزے پہن کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور وہاں پر یہودیوں کی کثیر آبادی ہے، کثیر تعداد بستی ہے، اور وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادات جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مسلمان، یہ امت اپنی شریعت میں یہودیوں سے ممتاز رہے، تو اس لیے بہت سارے معاملات میں جہاں اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی نعل پہن کے، جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تھے، چپل پہن کے، اور کبھی بھی چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی، جبکہ ہماری شریعت میں مسئلہ کیا ہے، اگر کپڑے، اگر جوتوں، اگر موزوں پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، جوتوں اور چپلوں میں کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو نماز پڑھنا جوتے اور موزے میں جائز ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، جائز ہے۔ تو جائز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سنت مستحب نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ ننگے پیر نماز پڑھتے تھے۔ اب ننگے پیر یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان بھی، اور مدینے میں یہود بھی ہیں، وہ بھی ننگے پیر نماز پڑھ رہے ہیں، تو مشابہت ہو گئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی مخالفت کرو، موزے، چمڑے کے موزے پہن کر نماز پڑھو تاکہ الگ نظر آئے کہ تمہاری نماز الگ ہے، یہودیوں کی الگ ہے۔ جوتے پہن کے نماز پڑھو تاکہ تمہیں الگ نظر آئے، چپل پہن کے نماز پڑھو تاکہ الگ نظر آؤ کہ تمہاری نماز الگ ہے، یہودیوں کی نماز الگ ہے۔ یہودی کیوں نہیں پہنتے تھے؟ اس لیے کہ تورات کے اندر تھا فخلع نعلیک، قرآن میں جیسے فإنک بالوادی المقدس ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ چپل اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ تو انہوں نے اس کو لیا تھا اور کہتے تھے کہ جی نعلین کے ساتھ نماز ہوتی نہیں ہے، کوئی عبادت ہوتی نہیں ہے، عبادت میں اتارنا پڑے گا۔ تو یہود کے ساتھ چونکہ معاشرت تھی، رہنا سہنا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو۔ لہٰذا اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ جہاں یہود کے ساتھ معاشرت ہو وہاں تو یہ حدیث پہ عمل کیا جائے گا، اور جہاں ان کے ساتھ معاشرت نہ ہو تو حکم اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ اصل حکم کیا ہے؟ جوتے میں اور چپل میں اگر ناپاکی نہ لگی ہو تو نماز پڑھنا جائز ہے، مستحب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ہم اور آپ ہیں، ہماری یہود کے ساتھ معاشرت نہیں ہے، یہاں یہودی ہی نہیں، اکا دکا کوئی ہوگا تو وہ بھی چھپا ہوا ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہودی کیسے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں پر حکم اصل کی طرف آ جائے گا۔ اور اصل کیا ہے کہ ادب یہی ہے کہ آدمی بغیر جوتے کے نماز پڑھے، بغیر چپل کے نماز پڑھے، اصل ادب یہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہے ہیں فخلع نعلیک، ہے نا، تو یہ ادب ہے، فرض نہیں ہے، ادب ہے، لہٰذا حکم اصل کی طرف آئے گا، اور اچھا یہی ہے، ادب یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ آدمی جوتے چپل اتار کے نماز پڑھے۔ سمجھ گئے؟ حضرت ابو سعید خدری ایک قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی نعلین پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعلین پہنے ہوئے تھے، کہ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین اتار دیے، ہم نے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے نعلین کیوں اتارے؟ ہم نے کہا رسول اللہ آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے تو جبرائیل نے نماز میں آ کر بتایا تھا کہ میرے نعل میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، میرے نعل میں کچھ قذر لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے نعلین اتارے تھے، تمہارے نعلے میں تو گندگی نہیں تھی، تم کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں کیا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بشرطے کہ نعلین پہ کوئی گندگی نہ ہو تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہود کی معاشرت ہو تو پڑھنا بھی چاہیے۔ صحیح ہے؟ البتہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گندگی لگی ہوئی تھی اور نماز کی ابتدا ہوئی تھی تو ابتدا نعلین کی گندگی کے ساتھ ہوئی نہیں، اور نماز کا کچھ حصہ گندگی کے ساتھ ہوا نہیں، تو وہ نماز تو نہیں ہوئی، نماز کے اثروں پڑھنا چاہیے تھا۔ جب نماز کی ابتدا میں نجاست لگی ہوئی ہو جسم پہ تو نماز تو نہیں ہوتی، لہٰذا نجاست آ کے پھر نماز کو اثروں پڑھنا چاہیے، یہاں پر اثروں نماز نہیں پڑھی۔ تو اس کے دو جواب دیے شراح نے، کئی جواب دیے لیکن دو جواب اس میں بڑے واضح ہیں اور معقول ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ قذر کے معنی گندگی کے نہیں ہے، نجاست کے نہیں ہے، قذر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو طبیعت اچھا نہیں سمجھتی، تو اس کو آپ کچرا کہہ سکتے ہیں، میل کہہ سکتے ہیں، گندگی کہہ سکتے ہیں، نجاست کے معنی میں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔
سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسرے جواب یہ دیا کہ یہ نجاست تو لگی ہوئی تھی لیکن نجاست کی مقدار اتنی تھی کہ جو نماز کے لیے مانع نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ 1 درہم کے بقدر اور اس سے کم نجاست اگر جسم یا کپڑوں پر لگی ہو تو وہ مانع صلاۃ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ہو جائے تو مانع صلاۃ ہوتی ہے۔ تو وہ قدر درہم سے کم تھی لیکن پھر بھی چونکہ نجاست تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیے گئے تھے، اس لیے آپ نے اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر کسی کو جوتے اتار کے نماز پڑھنی ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ جوتے جو ہے اپنے داہنی جانب بھی نہ رکھیں، کیونکہ داہنی جانب جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے، اور بائیں جانب بھی نہ رکھیں، اس لیے کہ تیری تو بائیں جانب ہوگی لیکن دوسرے کی تو داہنی جانب ہوگی۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ لے پھر کیا کرے؟ اگر رکھنا ہی ہے تو اپنے پاؤں کے نیچے بیچ میں رکھ لے، اگر ایسے جوتے رکھنے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں رکھ لے، یا پھر جوتے پہنے پہنے نماز پڑھ لے، کیونکہ جوتے پہنے پہنے نماز پڑھنا جائز ہے اگر جوتے کے اندر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ وَمُنْتَعِلًا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پیر نماز پڑھتے ہوئے بھی اور نعلین مبارک کے ساتھ بھی، کہ آپ نے نعلین پہنے ہوئے نماز پڑھنے اور آپ نے نعلین اتارے ہوئے نماز پڑھنے، دونوں صورتیں دیکھی، دونوں جائز ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد ابن المنکدر تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت جابر آئے اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ازار تھی ایک چادر تھی، 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، ازار اور چادر۔ آپ نے آ کے اپنی اوپر والی چادر اتاری اور کپڑے لٹکانے کی ایک لکڑی ہوتی تھی وہاں پر، مشخب جس کو کہتے تھے، اس کے اوپر وہ رکھ دی، لٹکا دی اپنی چادر، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی، صرف ازار میں، ما بین السرۃ والرکبہ ازار تھا، صرف اس میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بڑا تعجب ہوا، ایک صاحب سے رہا نہیں گیا، انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد حضرت جابر سے جا کر کہا کہ حضرت صلیت فی ازار واحد، صرف لنگی میں آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے پڑھی لیرانی مثلک احمق، تیرا جیسا احمق جاہل دیکھے، اس کو دکھانے کے لیے میں نے ایسے نماز پڑھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم میں سے کس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 کپڑے ہوتے تھے، اکثر کے پاس ایک ازار ہی ہوتا تھا اور ہم اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس کپڑوں کی تنگی ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، تو پھر اس کو کندھے چھپانا، پیٹ چھپانا، سینہ چھپانا یہ سب ضروری نہیں ہے، وہ خالی مابین السرۃ والرکبہ ازار باندھ کے بھی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، اذا وسع اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو وسعت دی ہے تو اب تم کیا کرو؟ زینت اختیار کرو۔ قرآن کریم کہہ رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، آمنوا ناس خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے عند کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت کا مطلب یہ ہے کہ جو کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، جو ہمارے دین کے اندر سنت ہیں، یعنی 2 کپڑے عمامے کے ساتھ یا ٹوپی کے ساتھ، یہ سارا لباس ہے زینت، اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تب تو زینت والے کپڑے پہنو، لیکن اگر وسعت نہیں ہے تو صرف ایک کپڑے کے اندر کہ ما بین السرۃ والرکبہ تم چھپا لو اپنے جسم کو، اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ لوگوں کے پاس وسعت ہو گئی تھی اور عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ جی پورے کپڑے پہن کر ہی نماز ہوتی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی، تو اس کی اصلاح کے لیے حضرت جابر نے اصل مسئلہ بتایا اپنے عمل سے۔ سمجھ گئے؟ یہ 2 صحابی ہیں، ایک حضرت ابی ابن کعب ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی موجودگی میں کہا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ازار میں نماز پڑھتے تھے اور کوئی ہم پہ عیب نہیں لگتا تھا، کوئی ہمیں نکیر نہیں ہوتی تھی ہمارے اوپر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں نا یہ ثیاب ضرورت ہے، یعنی اس سے زیادہ کپڑا ہی نہیں ہے، لیکن اما اذا وسع اللہ علیہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو فالصلاۃ فی ثوبین افضل، 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے نا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔